پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کے مسافات میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسینہ و جمیلہ تھی۔ لڑکے کو بہت پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا تھا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 ماہ تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے کوئی مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے پر اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی منڈوا دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہیں کرنی۔ 1 ماہ بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے اور لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی اثنا پولیس والوں نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بھی شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس پہنچ گئے تو وہاں فرشتوں کے سردار موجود تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نئے خاندانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جادو کیا ہے۔ عربی زبان میں جادو کو سحر کہا جاتا ہے جو ایک حقیقت ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر میں لانے کا فن ہے۔ یہ عمل ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا ہے اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اسی دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے۔ چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔
قدیم مصر، بابل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے بہت سے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، مثلاً تعویذ، دھاگے، جن اور بھوت کا چمٹنا اور اتارنا وغیرہ۔ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے کروانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ برائی برائی سے ختم نہیں ہوتی اور نہ کفر کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہے۔ جادو شیطانوں کی عبادت ہے، تو جادوگر اس وقت تک جادو تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کر لے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا اور کسی پر کرنا ایک حرام عمل ہے، اور اکثر اہل علم کے نزدیک جادوگر کافر ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں گھس سکتا، اور احادیث مبارکہ اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتے۔ جو شخص پوری سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتا اسے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ ہی کی آخری 2 آیات بھی جادو کے خلاف مؤثر اور مفید ہیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے جادو کے اثرات زائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں ان کلمات کا ذکر بھی ہوا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کو پڑھنے سے بھی جادو کے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔